تو آج ہم کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر اور اس کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا. کربلا کے بعد تو وہ ایک طرح سے ون کر گئے تھے نا. اگر ہم فگرز کی بات کریں تو وہ اسٹریٹجیکلی تو ون کر گئے تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ ان کو کیا وہ راس آئی وہ حکومت، اور کیا انہوں نے مزے کیے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیں، مگر اس کے بعد کنٹرول کیسا ملا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے درس ہیں ہمارے پاس آج کے بیان میں، اور یقیناً یہ دل کو افسردہ کرنے والی باتیں بھی ہیں. مگر اس سے پہلے میں کہ آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، آئے ہائے، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کمال کی شخصیت ہے. اللہ نے کمال کا عشق رسول عطا فرمایا اور کمال کا علم بھی عطا فرمایا. مگر آپ کا ایک واقعہ سنیے گا آپ. ایک بار ایک پادری آپ کے پاس آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، ہر بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے، تو امام حسین تو آپ کے نبی کے نواسے ہیں اور اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس انگریز کا، اس پادری کا یہ اطمینان کے ساتھ اعتراض سنا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے؟ وہ پادری کہتا ہے ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں اپنی جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں، جو بکلیٹ تھی قرآن کی وہ ساتھ ہی رکھتا تھا. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ قرآن پڑھو میرے سامنے. تم کہتے ہو ذکر نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ذکر ہے. قرآن پڑھو. کہاں سے پڑھوں گا؟ کہیں سے بھی پڑھو، قرآن جدھر سے بھی پڑھنا ہے پڑھو. وہ پادری حیران ہو گیا. اب قرآن اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بس رک جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، تو اب غور سے سنو. اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کے علم الاعداد کے لحاظ سے 786 اعداد ہیں. آپ بھی جانتے ہوں گے 786 یہ جو ہے نا اعداد بنتے ہیں، یہ ایک پورا علم ہے علم الاعداد کا. تو آپ نے فرمایا کہ نوٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 عدد ہیں، اور امام حسین جو لفظ امام حسین ہے اس کے عدد ہیں 210. لکھو اپنے پاس. امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، لکھو آگے 4. آپ کا سن شہادت 61 ہجری ہے، لکھو آگے 61. لفظ کرب و بلا کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 261، لکھو 261. امام حسن کے عدد بنتے ہیں 200. امام حسن کا شہادت جو سن ہے وہ ہے 50 ہجری. اب ان سب کو ٹوٹل کرو، جب اس نے ٹوٹل کیا تو اس کا رزلٹ بھی 786 آتا ہے. ہمارے علماء کا علم دیکھو. اب اس پادری کے سامنے آپ فرماتے ہیں ابھی تو ایک ہی آیت پڑھی ہے، اس میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے، ان کی پیدائش کا سن کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کی سال شہادت کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کے بھائی جان امام حسن کا نام بھی موجود ہے. اس آیت سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی بھی ہیں. آگے چلو گے تو قرآن میں اور بھی اس طرح کے واقعات مل جائیں گے. اللہ اکبر. جب پادری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا یہ انداز پیر مہر علی شاہ صاحب سے سنا تو اس کا دل نور ایمان سے جگمگایا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہاں پر علم قرآن اور علماء کرام کو اللہ پاک نے کیسا مقام دیا ہوا تھا یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور سبحان اللہ، پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اچھا پھر آگے یہاں پر یہ بھی یاد رہے یہ تو ایک علم الاعداد کے ذریعے جواب تھا، ورنہ بسم اللہ شریف کے اندر کیا کچھ موجود ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ باب صلی اللہ کہلاتے ہیں. ہم نے منقبت میں سنا نا، وہی جن کو باب صلی اللہ کہیں. باب صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی باب ہے اس شہر کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے کاغذوں پر اتنی بکس بن جائیں گی تفسیر کی، صرف بسم اللہ شریف کی، کہ 70 اونٹوں پر اس کو رکھا جائے گا تب جا کر کمپلیٹ ہوگی. تو یہ ہے قرآن اور یہ ہے علم القرآن جو ہمارے اسلاف کو معلوم تھا. مگر آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اچھا یہ تو ایک فی البدی جواب تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کہ جناب علم الاعداد سے یہ ذکر کیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا صراحت کے ساتھ اور سبحان اللہ گویا ان کی شان اور ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے. کتنی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن پاک کی، پارہ 22 ہے، سورہ احزاب، آیت نمبر ہے 33. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل
अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। तर्जमा, ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब साफ सुथरा कर दे। तबरानी और मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक में है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को चादर मुबारक में लेकर ये आयत तिलावत फरमाई। और एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें खूब सुथरा फरमा दे। हैं सुभान अल्लाह। इसी आयत के बारे में मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, है उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत, यानी इनकी शान कुरान बयान कर रहा है। तो इमाम हुसैन का जिक्र भी हो गया ना, इमाम हसन का जिक्र हुआ, बीबी फातिमा का जिक्र हुआ, अल्लाह अकबर। और आगे चलिए एक और जगह सूरह शूरा आयत नंबर 23 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम फरमाओ मैं उस पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता मगर कराबत की मोहब्बत। नबी पाक ने क्या फरमाया, और कोई मुआवजा तलब नहीं कर रहा मगर मेरे अजीजों से मोहब्बत करना। सुल्तानुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके अहले कराबत जिनसे मोहब्बत का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है ये कौन है? फरमाया अली, फातिमा, सुभान अल्लाह, और उनके दोनों बेटे यानी हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। हम क्यों ना पंजतन पाक से प्यार करें, इनसे प्यार का, इनसे मोहब्बत का हुक्म गोया हमें कुरान दे रहा है। और सुभान अल्लाह एक और आयत में किस अंदाज से इनका जो है वो शान बयान होती है, पारा नंबर है 5 सूरह निसा आयत नंबर 54, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अम यहसुदून नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फضली। तर्जमा, बल्कि ये लोगों से उस चीज पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाई है। हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत करीमा में बयान किए गए वो लोग जिन्हें अल्लाह पाक ने अपना फजल अता किया और जिनसे काफिर और मुनाफिक हसद करते हैं, खुदा की कसम ये हम अहले बैत हैं। खुद इमाम बाकर ने गोया इसकी तफसीर की कि जिनके बारे में ये जिक्र हो रहा है ये हम अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह, ये मकाम है अहले बैत का। एक जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या खूब फरमाते हैं, हदीस का मजमून है कि मेरी अहले बैत मेरी उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो जाएगा वो पार लग जाएगा। अच्छा, ये किसके लिए कहा? अहले बैत के लिए। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, आला हजरत का किस तरह हदीसों पर यूं समझिए कि उबूर था और क्या अंदाज था, और आपको समझ आ जाएगी बात कि अहले बैत को क्या कहा? कश्ती कहा। एक जगह नबी पाक की हदीस है, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। आका फरमाते मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। अब जरा मेरे साथ रहिएगा, सहाबा को क्या कहा? सितारे, स्टार्स। क्या कहा? सितारे। और अहले बैत को क्या कहा? कश्ती है। अच्छा, अब दोनों से हमें तो मोहब्बत करनी है, दोनों का प्यार दिल में होना ये ईमान के लिए ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा दौर आ गया है कि कुछ लोग सिर्फ सहाबा की बात करते हैं, अहले बैत की बात नहीं करते। कुछ सिर्फ अहले बैत की बात करते हैं, सहाबा की बात नहीं करते। हमें अल्लाह ने कैसा प्यारा अकीदा दिया, कितना खूबसूरत ईमान दिया कि सहाबा से भी हमें प्यार है, अहले बैत से भी हमें प्यार है। अच्छा, फिर सैयदी आला हजरत ने इन दोनों हदीसों को किस तरह एक शेर में पिरो दिया, जो मैं पहले बयान में स्टार्ट में कह रहा था ना कि आला हजरत को पढ़ो तो समझ आएगा वो क्या हस्ती हैं, क्या मकाम है, इल्म कैसा था। सैयदी आला हजरत कहते हैं, अहले सुन्नत, हम अहले सुन्नत वाले हैं ना, सबसे प्यार है ना, साहबा से भी अहले बैत से भी। सुनो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कहते हैं अहले सुन्नत वालों का तो बेड़ा पार ही लगना है। अब जो थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये जो समुंदर पार करने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, अच्छी कश्ती और सितारे।
ہے، اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے، ورنہ پہلے ستاروں سے ہی راستہ تلاش کیا جاتا تھا. تو فرمایا ہمارا تو بیڑا پار ہونا ہے، کشتی جو ہے ہماری جو اہل بیت ہے اور ستارے جو ہیں وہ ہمارے صحابہ ہیں، دونوں کا پیار دل میں ہے، دونوں کو فالو ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ بیڑا پار لگ جانا ہے. تو یہ ہے اہل بیت. اچھا، اب اہل بیت کو ذرا وسیع طریقے سے ایک براڈ مینٹالٹی کے ساتھ سمجھیے کہ اس میں کون کون شامل ہیں. خاص اہل بیت کا ذکر تو آپ نے سن لیا کہ نبی پاک نے اپنی چادر میں بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین کو لیا، ایک جگہ مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا. لیکن یعنی اہل بیت میں شامل کس کس کو کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں، اور بھی قرآن پاک کی چونکہ آیات ہیں، تو اہل کا معنی ہے والا اور بیت کا معنی ہے گھر، یعنی اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والا. تو اہل بیت کے جو نبی پاک کے گھر والے وہ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے پیارے آقا کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہے، جنہیں قرآن کریم نے کیا کہا؟ امہات المومنین، مومنین کی ماں کہا. تو یہ پیارے آقا کے اہل بیت میں ہیں. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد پاک، آپ کے تمام شہزادے، چاروں شہزادیاں اور ان شہزادیوں کی اولاد، ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے. اہل بیت میں تو ساری ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ مولانا حسن رضا خان صاحب کی منقبت چل رہی تھی. تو آپ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کمرے میں ہوتی اور جبریل امین جب وحی لے کر آتے نا، تو حجرہ عائشہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرتے کہ حضور کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ لک ایٹ دا اسٹیٹس آف دیٹ پرٹیکولر ہاؤس. حجرہ عائشہ. اچھا، حجرہ عائشہ کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج جو ہم سنہری جالیوں پہ حاضری دیتے ہیں نا، جو نبی پاک آج جہاں جلوہ فرما ہے، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی کمرہ تھا، یہ وہی حجرہ عائشہ تھا جو آج روضہ رسول بنا ہوا ہے. مولانا حسن کیا لکھتے ہیں؟ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو بہرحال اہل بیت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اور پھر اسی گھرانے کے چشم و چراغ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی کی داستان رقم کی، سبحان اللہ، نانا کے دین کے پرچم کو اپنا سر کٹا کر بلند کر دیا. امام حسین ایسی باکرامت شخصیت ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے نا، آپ کی جو برتھ ہے، وہ برتھ بھی کرامت ہے. آپ 6 مہینے میں آپ کا جو حمل تھا، ماں کے پیٹ میں آپ رہے، وہ 6 مہینے رہے. اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو. یعنی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کی ولادت ہی کرامت ہے. اور سبحان اللہ، آپ کے رخسار مبارک کا حال یہ تھا، آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں. اور کیوں نہ ہو، کس کے نواسے ہیں، کن کے پھول ہیں، آقا کی نگاہوں کے تارے ہیں. اور پھر تو جبھی تو کہتے ہیں، مل کر پڑھ لیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ. اب یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا، تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہور ہوا. اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھیں نا، بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھیں، مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو. مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا. امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا. اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطی رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا، اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی، نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی، اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا. جب وہ پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا، کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا. اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا،
10 मुहर्रमुल हराम जब ये वाक़या हुआ, करबला के मैदान में आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखो मैं कौन हूं, ये जुल्म मत करो। तुम क्या जवाब दोगे जिसका कलमा पढ़ते हो उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को? उस वक्त आपके जो खेमे थे, जहां खानदान के अफराद थे, वहां खंदक में एक आग भी जल रही थी। तो एक बदजबान यजीदी ने बकवास करते हुए कहा कि ए हुसैन, तुमने वहां की आग से पहले यही आग लगा दी है। यानी माज़अल्लाह वो ये कहना चाह रहा था कि ए हुसैन, मरने के बाद भी तुम्हें जहन्नम की आग में जाना है। इमाम अली मकाम ने जब ये सुना तो आपने कहा कि ए दुश्मन खुदा, तू झूठा है क्या? तू ये गुमान करता है कि मैं दोज़ख की आग में जाऊंगा? इमाम अली मकाम के काफिले के जानिसार ने कहा कि आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अभी इसका सर कलम कर दूं। आपने इजाज़त नहीं दी। आपने फरमाया हमले का आगाज़ हमारी तरफ से नहीं करना, हो सकता है ये प्रोवोक कर रहे हो, ये इसलिए हमें कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पहल हो जाए और ये कहें हमने तो हमला नहीं किया था, इमाम हुसैन वालों ने पहले हमला किया। हालांकि इस कदर बड़ी गुस्ताखी की थी, आपने अपने साथी को रोक दिया, मगर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। दिल बड़ा दुखा हुआ था कि ऐसी बात इसने कर दी। आपने कहा ए रब्बे कहार, इसको अजाबे नार से कबल भी इस दुनिया में भी आग का अजाब अता फरमा। आपकी दुआ कबूल हुई। वो बंदा जो घोड़े पे बैठा था, उसकी घोड़े को झटका लगा, घोड़ा खुद ही दौड़ता हुआ गया और उस घोड़े से जब जहां गिरा तो वहां आग लगी हुई थी। उसी खंदक में ये बंदा जाकर गिरा और वो बदनसीब आग में जलकर भस्म हो गया। इमाम अली मकाम ने सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आले रसूल के गुस्ताख को सजा दी। अब यहां भी उनके सामने ये वाकया हो रहा है, सारे लोग दुश्मन सामने खड़े हैं और ये आपकी दुआ कबूल हो रही है, आपके गुस्ताख को सजा मिल रही है, मगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है। आप यकीन करें, जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने खुतबा दिया है ना, उन यजीदियों के सामने लास्ट खुतबा, हालांकि अपने सारे शहीद हो चुके थे, मगर फिर भी, हालांकि उस वक्त तो आम आदमी तो ये सोचे कि अब इन्होंने सब मेरे बंदे मार दिए, अब मैंने इनको नहीं छोड़ना। अब आखिरी वक्त भी सुलह की बात करते रहे, उन्हें समझाने की बात करते रहे, उन्हें ये बताते रहे कि मैं कौन हूं, याद करो मेरे आका मुझे क्या कहा करते थे, तुम कयामत के दिन इस जुल्म का जवाब कैसे दोगे। यानी ये भी उम्मत रसूल से प्यार है कि ये इस अजाब में ना गिरफ्तार हो जाए। इत्माम हुज्जत की गई, मगर वो यजीदी ना माने। अब एक बात सहन में आती है, अब ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि यजीदी जो भी थे तो कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के नबी को मानते थे, मालूम भी था ये अल्लाह के नबी के नवासे हैं। वो रीजन क्या था जो इतने बड़े जुल्म पर ये रेडी हो गए? ये रीजन पकड़ना बहुत जरूरी है और ये हम सबको आज सीख कर जाना है। यानी कोई भी महफूज नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा आजकल के ज़माने का एक दो इंसिडेंट बता देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। हम लोग समझ रहे होते हैं यार ये यजीदियों ने इतना बड़ा काम कर दिया, हम तो कभी भी कोई ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। कोई अपने आप को महफूज ना समझे। हाँ, बेसिक जो उनके रीज़न था ना, वो था लालच, और वो लालच थी पैसे की, इक्तदार की। जब ये लालच तारी होती है ना इंसान पे, पहले थोड़ा सा समझिएगा। आपको लगता है यार मुझ पे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा जुल्म थोड़ी कर सकता हूं, कितना भी पैसा मुझे कोई दे दे, मैं जान दे दूंगा, कभी किसी को कत्ल नहीं करूंगा, नवासा रसूल तो बहुत दूर की बात है। ये बोलना और है, लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान के दिल पर शैतान का कब्जा हो जाता है। आप पढ़ते हैं खबरें, 5 साल के बच्चे और 4 साल की बच्ची के साथ जो वाकयात हो रहे हैं, क्या कोई खुशी से करता है ये काम? जरा सोचिए, जब वो ये काम कर जाता होगा उसके बाद खुद उसको कितनी नदामत होती होगी, ये मैंने क्या कर दिया। फिर इसी वजह से बचने के लिए उस बच्ची को कत्ल भी कर दिया जाता है। यानी ये वाकयात हम सुनते हैं तो हमारी अक्ल हैरान हो जाती है कि ये इंसान था या दरिंदा था। मैं आपसे यजीदियों की तो बात नहीं कर रहा, आपके वतन में रहने वालों की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? एट दैट टाइम जब वो ये अमल कर रहा था, उसका दिल शैतान की मुट्ठी में था, उसको हवस ने अंधा कर दिया था। तो ये वाकयात मुझे और आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोई अपने आप को महफूज न समझे। ये एक लिमिट होती है इंसान की। एक हदीस पाक है ना, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, जिसका मजमून है कि जब बंदा एक गुनाह करता है ना, मेरे यंगस्टर जरा गौर से सुने, एक गुनाह करता है, उसके दिल पर एक ब्लैक डॉट लग जाता है। गुनाह करता रहता है, फिर दिल पूरा सियाह हो जाता है। अब उस पर हिदायत की कोई बात असर नहीं करती। ये जो रोज शराब पीते हैं, जनाब पार्टी करते हैं, हराम काम करते हैं और गंदी चीजें देख रहे होते हैं, दोस्तों में बैठे गुनाह कर रहे होते हैं, नमाजें कज़ा कर रहे होते हैं, अपने आप के बारे में ये जरूर सोच रहे होते हैं कि मैं इतना भयानक काम नहीं करूंगा, मगर एक वक्त आता है कि दिल सियाह हो जाता है। अब वो दिल है शैतान के हाथ में,
وہ ایسے ایسے کام کروا سکتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یار بندہ ماں کو قتل کر دیتا ہے, ہم نے نہیں سنے واقعات, کیسے پاسبل ہے کوئی اپنی ماں کو مار دے؟ لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد انسان جب اوور لمٹ ہوتا ہے تو شیطان جو چاہے اس سے کروا لیتا ہے. تو اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو, اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ گندے اور برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. جو ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا, جو ہر وقت حرام چیزوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یار پیسہ ہونا چاہیے تبھی زندگی میں مزہ ہوگا, جدھر سے بھی آتا ہے آنے دو, بس پیسہ بڑھنا چاہیے, ابھی تو ہم نے وہ رکھنا ہے, ابھی تو ہم نے وہ لینا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا, یہ باتیں ہو رہی تھی, میں نے کہا یار کیا کریں گے اتنا پیسہ؟ تو ایک بندہ کہتا ہے میں نے تو خواب دیکھا ہوا ہے 6,000 کروڑ کی یاچ لوں گا. وہ کیا ہوتا ہے, کوئی پانی کے اندر کوئی جہاز ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار دیکھو کراچی کے رہنے والے نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے. اب اتنے بڑے جس نے خواب دیکھے ہیں تو پھر اس کو کہاں سے قناعت اور کہاں سے صبر آئے گا؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہم کب سیکھیں گے؟ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سوچو اس بات کے, یہ کیسے, اس ریزن کو پکڑیے. یزیدیوں کے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ اندھے ہو گئے تھے؟ آج بھی بندہ اندھا ہوتا ہے. ہاں, ظلم کرنے والے نہیں دیکھے آپ نے؟ بندوں کو ڈرل کرتے ہیں, ہاتھ پیر کاٹتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, پیسے چاہیے قتل کرنے کے لیے, تو وہ کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ ان کا دل سیاہ ہو گیا, اب ان سے کچھ بھی کروا لو. یہ شراب ہے نا, اس کو ام الخبائث کہا گیا, برائیوں کی ماں. یہ وہ چیز ہے کہ اس کا جو عادی ہو جائے, اب شراب کے علاوہ بھی عجیب عجیب نشے آ گئے, نشے میں گرفتار جو ہوا نا, اب اس کو ماں بہن کی بھی تمیز نہیں ہے, اس کو کسی کی بھی تمیز نہیں ہے, وہ کر جائے گا جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, اور اس کے بعد وہ خود بھی شرمندہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا, نشے میں تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ بندہ جب برائی کی طرف جاتا ہے تو ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. یہ غور کیجیے, یہ بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, ورنہ یزیدی راستے پر چلنے میں دیر نہیں لگتی, جس کو پیسے کی لالچ نے گھیرا ہوا ہے. اچھا ایک اور عجیب بات بتاؤں میں آپ کو, ہم دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب. کیا کہتے ہیں؟ امراض قلب لکھا ہوتا ہے نا, قلب موٹے کاف سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میننگ آف قلب, منقلب ہونے والا, بدلنے والا. یہ جو دل ہے نا, یہ بدلتا رہتا ہے. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی میری بات. کبھی کبھی ہمارے دل پر ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے اللہ کا, آنسو بہتے ہیں, بندہ کہتا ہے یار بس اب کوئی گناہ نہیں کروں گا. یہی دل ہے, یہی ہم ہیں. کبھی کبھی اسی دل پر گناہ کرنے کا اتنا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ بندہ کہ کچھ بھی ہو جائے میں نہیں گناہ کرنا ہے. ارے تھوڑے دنوں پہلے تو رو رہا تھا. کبھی کبھی اس دل پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے سخاوت کی کہ بندہ کہتا ہے بس یار سارا ہی مال اللہ کی راہ میں دے دو, جتنا دینا ہے دے دو. کبھی کبھی اسی دل پر ایسی بخل طاری ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا. ارے کبھی کبھی یہ دل اتنا رحم دل ہو جاتا ہے کہ بندہ بچے کے ساتھ بھی بیٹھ کے نرمی سے بات کر رہا ہوتا ہے, پیار کر رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ بندہ کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ساری کیفیتوں میں ہم گزرتے ہیں. ہاں ہم سب گزر رہے ہوتے ہیں. کبھی عشق رسول کی کیفیت ہوتی ہے, کبھی یاد مدینہ کی کیفیت ہوتی ہے, اور کبھی برے برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ دل جو ہے نا ایسا ہے کہ ریگستان میں ایک پتا پڑا ہوا ہے, ہوا جدھر آئے ادھر پتا اڑ جاتا ہے, دل اسی طرح بدلتا رہتا ہے. اور اب اس کنسیکوینس کو ذہن میں رکھ کے اب میرے آقا کی دعا سنو. اللہ کے حبیب دعا کرتے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا مطلب ہے پتہ ہے؟ دعا کرنے والا کون ہے؟ کونین کے والی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا, وہ دعا کر رہے ہیں. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کیونکہ یہی دل بدلتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, کسی غلط عقیدے میں چلا جاتا ہے, کسی اور کے خیالات سمجھ آنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ دل بدلتا رہتا ہے. تو دل کو اس طرح بے پرواہ نہ چھوڑ دو, اس کی بھی حفاظت کرنی ہے, اور اس کو بھی اسٹیڈ فاسٹ صحیح راستے پر رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری. یہ دعائیں کریں, اپنے دل کے لیے دعائیں کریں, اور پھر ایسے ماحول میں رہیں. وہ جو لوگ کہتے ہیں یار میں سب کی سنتا ہوں, کیا کریں, انٹرنیٹ آ گیا ہے, ہر بندے کی سننی ہے. دیکھوں تو صحیح مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں کافر, ذرا یہ سنوں, عیسائی کیا کہتے ہیں, ہندو کیا کہتے ہیں, کرسچن, اب یہ سب چیزیں سننی ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, پتہ نہیں کس کی کون سی دلیل دل میں بیٹھ جائے, اور بندہ سوچتا رہے یار اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ وسوسہ شیطان نے ڈال دیا, اور اب وہ وسوسوں کا شکار ہے. اب وہ نبی پاک کے بارے میں وسوسے میں ہے, وہ آخرت کے بارے میں وسوسے میں. کہاں کس نے تھا وہ باتیں سننے کے لیے؟ تم نے خود اپنے دل کو ادھر لگایا. کچھ لوگ بد عقیدہ کو سنتے ہیں, یار دیکھو تو صحیح ہمارے عقیدے کے بارے میں کیا اعتراض کر رہے ہیں. تم کوئی عالم ہو, مفتی ہو, کتنی اسٹڈی ہے تمہارے پاس, کیوں سنتے ہو وہ باتیں؟ خدا را بات سمجھو میری.
یہ دل اگر پلٹ گیا نا تو ہم نے بڑے بڑوں کو پلٹتے دیکھا ہے. اور یہ یزیدی ہمارے سامنے پوری مثال موجود ہے, بڑے یعنی سب کچھ پتا تھا انہیں, مگر جب شیطان آنکھوں پر لالچ کا پردہ, ہوس کا پردہ ڈالتا ہے تو انسان وہ کچھ کر جاتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بلم بن باورا یاد ہے آپ کو؟ یہ وہ شخص تھا کہ جو مستجاب الدعوات تھا, سر اٹھاتا تھا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا, اتنا بڑا عبادت گزار. اور لالچ کیا کی؟ جب بنی اسرائیل والے گئے پیسے لے کر کہ آپ پیسے لیں, آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں, حضرت موسیٰ کے خلاف ذرا بد دعا کر دیں. پہلے تو اس نے دوڑا دیا کہ پاگل ہو گئے, میں اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا کروں گا. اور پیسے بڑھائے اور انعام بڑھائے, عورتیں دیں, بہت سارے کام کیے انہوں نے. وہی بات, اتنا بڑا عبادت گزار تھا, کیا اسے نہیں پتا تھا؟ مگر جب لالچ اور شیطان غالب ہو جاتا ہے, بلم بن باورا نے وہ بدبختی کی کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے چل پڑا. مگر اللہ کی شان دیکھیں, وہ بد دعا حضرت موسیٰ کے خلاف کرتا تھا, الفاظ اپنے لیے نکلتے تھے, اس کی زبان لٹک گئی اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا. اب علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا, کیونکہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا, اچھوں کے ساتھ رہا, وہ کتا جو ہے جنت میں بلم بن باورا کی شکل میں جائے گا اور بلم بن باورا جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. یہ ڈرتے رہنا ہے ہمیں. یہ واقعہ سننا اپنی جگہ ہے, مگر یہ جو ظلم کیا گیا نا, ریزن کیا تھا؟ پیسے تھے, لالچ تھی, اقتدار تھا. اس سے سمجھ ہی آئی بات کہ لالچ, ہوس, اور جب بندہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے پھر اس سے کچھ بھی متوقع ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیں اپنے لیے زوال کا آپ نے شروع کر دیا. جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے نا کہ یار بس میں نہیں, میں بڑا پکا ہوں, کوئی پکا نہیں ہے بھائی. جب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے صحابہ لرزتے تھے, روتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے ایمان کی حفاظت کے لیے. پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. غوث پاک ہیں, ولیوں کے سردار, کہتے ہیں ایمان بچا کر قبر میں جانا یہ بہت مشکل ہے. آج کے دور میں تو اور مشکل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کر دی تھی کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ادھر چور گھوم رہے ایمان کے, کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تم سو رہے ہو, مزے کر رہے ہو, فکر ہی نہیں ایمان کی. ایمان کی فکر کرو, اعمال کی فکر کرو. اچھی صحبت بہت ضروری ہے. آج بھی یزیدی ٹولہ موجود ہے جو لوگوں کے ایمان چھیننے کے لیے اور برائیوں کی طرف مسلمانوں کو لگانے کے لیے تیار ہے. ہمیں ڈھونڈنا ہے آج کے دور میں بھی حسینی لوگوں کو کہ وہ کون ہے جو سچے پنجتن کے غلام ہیں اور ہمیں حسینی طریقے پر چلاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں. ہمیں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو دعوت اسلامی کی صورت میں ہمیں یہ ماحول ملا ہوا ہے. اللہ اس ماحول پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان ظالموں نے کرنا تھا جو کر لیا. ہوا کیا؟ کتنے پیسے مل گئے, کتنے مزے کر سکے, انجام کیا ہوا؟ یاد رہے کہ جس بدبخت خولی بن یزید نے امام حسین کا سر انور تن سے جدا کیا تھا نا, سر سے کاٹا تھا معاذ اللہ, چند ہی برس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا کہ مختار ثقفی, اب اس کے بارے میں آگے جا کے بتاتا ہوں, اس شخص نے قاتلین امام حسین کے لیے ایک آرڈر نافذ کیا اور کہا کہ کربلا کے میدان میں جو بھی یزیدی لشکر میں تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے. یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے. مختار کے لشکر نے ان کا تعقب کیا, جدھر جو ملا اس کو کاٹ ڈالا, اس کو مار ڈالا. خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا. یہ بھی گرفتار ہوا, مختار کے پاس لایا گیا. مختار نے آرڈر کیا دیا دونوں ہاتھ دونوں پیر پہلے کاٹے جائیں, پھر سولی پر چڑھایا جائے اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے. اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام شریروں کو بڑے جس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے ہلاک کیا گیا. 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا. کیا منقبت کا ایک اشعار ذرا سنیں, دل دہلا دیتے کہ ان کا ہوا کیا حشر. آپ فرماتے ہیں اے تشنگان خون جوانان اہل بیت, دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. رسوائے خلق ہو گئے, برباد ہو گئے, مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی.
دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیشو طرب کی ہوا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان, تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان, تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے, سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی. اور ذرا مقطع سنو, کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا. ابھی سزا تو ملی نہیں ہے. پائی ہے کیا نعیم ابھی انہوں نے سزا, دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی. ابھی تو انہیں آخرت کا عذاب ملنا باقی ہے. اچھا, اب خولی بن یزید کا یہ حال ہوا. ایک حدیث پاک سن لیں, ہم لالچ پر بات کر رہے تھے نا, لالچ کتنی بری چیز ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث, 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. بھیڑیے جا کر بکریوں کو تو چیڑ پھاڑ کر دیں گے نا, فرمایا اس سے زیادہ دین کو نقصان انسان کو جب لالچ مال کی یا مرتبے کی ہوتی ہے نا, وہ اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا, اب یزید کا کیا ہوا؟ اچھا, یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا, اتنا بڑا اسٹیج سجایا, کسی طرح اقتدار مل جائے. اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا, بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا, اور پھر 39 سال کی عمر میں مر گیا. 39 ایئرز کی ایج میں. کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھی, شراب کا عادی تھا, بدکاری کا عادی تھا. ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا. اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا, بیابان میں بلایا, اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا, مجھ سے کیا وفاداری کرے گا. اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی. کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا. چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے. اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر. بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی, کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا. یہ انجام ہوا ان ظالموں کا. ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا, وہ بڑا مجرم تھا. اس کا نام تھا ابن زیاد. ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں, اللہ پاک کی کہتے ہیں نا, اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے. 10 محرم ہی کا دن تھا, 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا. اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار ثقفی کو بھجوایا گیا. یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا تھا. ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو لایا گیا. اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا. پورے محل کے لوگ ڈر گئے, کبھی آنکھوں میں جاتا, کبھی ناک میں جاتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جو ہے نا, وہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے. اگر دنیا میں آج بھی کوئی ظلم کر رہا ہے, کسی کا مال دبایا ہوا ہے, کسی کا حق دبایا ہوا ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کسی کو ویسے ہی ڈرا رہا ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پائیدار ہے. ظالم کا انجام جو ہے نا, وہ بڑا ہی عبرتناک ہوتا ہے. پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے, اور مظلوم جو ہے اللہ اسے ترقی دیتا ہے, اللہ اسے عروج دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ظالموں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. اللہ فرماتا اور ایسی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر, بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے. اللہ جب پکڑتا ہے نا تو پھر اس کی لاٹھی بے آواز ہے. پھر پتہ چلتا ہے ظالموں کو کیسے تتر بتر ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ظلم کرنے والے آئے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ظالم ہونا یہ یزیدی طریقہ ہے, مظلوم ہونا یہ حسینی طریقہ ہے. کبھی ظلم ہو بھی جائے نا تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا. اس نے ہمارے بندے مارے, ہم اس کے بندے مار دیں. آج کل یہی ہو رہا ہے, دشمنیاں چلتی ہیں. ہمارے یہاں نہیں تو کبھی قبائلی علاقوں میں چلے جائیں. ہمارا جب دورہ ہوتا ہے بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں تو پتہ چلا وہ خاندانی اور قبائل کی لڑائی چل رہی ہے. انہوں نے ہمارے بندے مارے, اب ہم ان کے ماریں گے. اسی چکر میں زندگیاں گزر گئیں. ختم کریں ان چیزوں کو. ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے, مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے. تو ہمیں اللہ ہمیشہ ظلم سے محفوظ فرمائے کہ انشاءاللہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی.
ہم تکلیف سہ لیں گے، صبر کر لیں گے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ امام حسین کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں کربلا والوں کا فیضان نصیب فرمائے اور ان کی قربانیاں اور ان کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے والا بنائے۔ قربانی دینے کے عادی بنو، چھٹی ہوگی تو اجتماع میں جائیں گے، چھٹی ہوگی تو جناب کوئی نیکی کا کام کریں گے، ورنہ تو کاروبار ہی کرنا ہے، ایسا نہیں۔ وقت کی قربانی دیں، آپ سے جان کی تو ابھی کوئی قربانی نہیں مانگ رہا، ایٹ لیسٹ وقت کی تو قربانی دیں۔ مدنی قافلے دعوت اسلامی کے سفر کرتے ہیں، قافلوں میں سفر کریں، دین کے لیے وقت دیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت دیں، علم دین سیکھنے کے لیے وقت دیں، کچھ اچھا بڑا کام دین کا کرنے کے لیے وقت دیں، تو انشاءاللہ یہ وقت کا ایک ایک لمحہ بھی آپ کو کام آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے